بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع گفتگو ہے کہ پی ٹی آئی کی عورتیں جو مختلف قسم کے دھرنوں میں جاتی ہیں، مختلف قسم کے ریلیوں میں شرکت کرتی ہیں، ان لوگوں کے بارے میں بد زبانی کی جاتی ہے، بد کلامی کی جاتی ہے، حتیٰ کہ انہیں گالیاں تک دی جاتی ہیں۔ ارے وہ کون سا اسلام ہے جس میں کسی کو بھی گالی دینا حلال ہے؟ وہ کون سا اسلام کا طریقہ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ بد تہذیبی کی جائے، بد زبانی کی جائے، بد کلامی کی جائے اور عورتوں کو گالیاں دی جائیں؟ یہ کرتے بھی وہ لوگ ہیں جو اسلام کے نام پہ اسلام کا چورن بیچتے ہیں۔ یہ وہی لوگ کرتے ہیں صرف، جیسے فضل الرحمان نے بکواسات کی تھی۔ کیا اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے؟ کیا یہ وہی عالم نہیں جو کہتا ہے کہ میں کم سے کم، کبھی کہتا ہے 3 لاکھ علماء کا استاد ہوں، کبھی کہتا ہے 4 لاکھ کا، کبھی 10 کا، کبھی 15 کا، کبھی 20 کا؟ ایسا عالم ہوتا ہے؟ عالم وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، جس کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اسلام میں داخل ہوتے ہیں، نہ کہ ایسے فضل الرحمان جیسے گھٹیا عالم کی وجہ سے لوگ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ عورتوں کو گالیاں دیتا ہے اور پی ٹی آئی کے ورکرز کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ کیسا شخص ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے؟ سب سے پہلے تو اس کے اسلام پہ شک کرنا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو یہ کم سے کم علماء لوگ ہمیں نہیں سنائیں گے، جو ان پہ فٹ ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں سنائیں گے، جو دوسروں پہ فٹ ہوتے ہیں وہ لازمی سنائیں گے۔ کیونکہ اپنی بغل میں دوسروں کی منہ پہ، بغل میں چھری اور منہ پہ رام رام، یہ تو وہی مسئلہ بن گیا کہ بد اخلاق، بد تہذیب اور تکبر کرنے والا شخص جہنمی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور بھی حدیث ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ میری امت میں ایک وقت آئے گا کہ ایسے علماء پیدا ہوں گے جو اس زمین پر، آسمان کے نیچے جو زمین ہے، اس کی سب سے بدترین مخلوق ہوگی۔ ان کی نشانی کیا ہوگی؟ ان کی نشانی ہوگی کہ ہر جو فتنہ و فساد ہے انہی کی طرف سے اٹھے گا اور انہی پہ اختتام ہوگا۔ آج وہی دور نہیں ہے، بہت کم سے 95% ایسے علماء موجود ہیں جن سے ہر فتنہ اٹھتا ہے اور ہر فتنہ انہی کے پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی، دوسروں نے تو خاک آنا ہے اسلام کی طرف، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے اندر اچھے علماء نہیں موجود۔ ہمارے اندر مختلف مکاتب فکر میں اچھے علماء بھی موجود ہیں، وہ ہمیں مختلف زاویوں سے اخلاق، تہذیب سکھاتے ہیں اور حسن گفتگو سکھاتے ہیں۔ اور اس جو نام نہاد عالم ہے، اس نے پی ٹی آئی کی عورتوں پہ بکنا شروع کر دیا، گالیاں دینا شروع کر دی۔ یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ سب سے پہلی بات کہ یہ مولانا ڈیزل کے نام سے مشہور ایک علامہ جو اسلام کا چورن بیچتا ہے اور اسلام کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور خود اسلام پہ عمل نہیں کرتا، ٹینٹ چوری کر لیتا ہے، اس کا بیٹا مجرے دیکھتا ہے، وہاں اسلام نہیں یاد آتا۔ اسلام یاد آتا ہے جب پی ٹی آئی کی معزز عورتیں بیٹھتی ہیں جا کے دھرنوں میں۔ اسلام اسے تب یاد آتا ہے جب پی ٹی آئی کے مرد اور عورت اکٹھیاں جاتے ہیں کسی ریلی میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے لبیک والے بھائی اور لبیک والے معروف عالم یہ کہتے نہیں تھکتے، اوے اے نچن والیے دے پتر کدوں کر سکتے ہیں انقلاب۔ سب سے پہلی بات کہ آپ نے سبھی کو ایک جیسا بنا لیا۔ کیا تمہارے گھر میں جتنی بھی عورتیں ہیں، چاہے وہ فضل الرحمان کی گھر میں ہو یا فضل الرحمان کے ماننے والوں کے گھروں میں ہے یا لبیک والوں کے گھروں میں ہیں یا لبیک والے کے علماء کے گھروں میں ہیں،
وہ ساری معصوم ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہیں۔ یار کوئی حد ہوتی ہے کرنے کی۔ ہر جگہ پہ اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں، جیسے مرد اچھے اور برے ہوتے ہیں نا، اسی طرح عورتیں بھی اچھی اور بری ہوتی ہیں۔ اور پی ٹی آئی کی جتنی بھی عورتیں ہیں ان میں سے 1% ہیں جو لبرل ٹائپ ہیں، جو سوشل ٹائپ ہیں، جو اسلام سے تم علماء کی وجہ سے دور ہوئے ہیں، اور علماء کی وہ سکلز جو اندھا دھند، جو ہر مختلف طریقے سے اسلام کے دور کرنے کا، نفاق پھیلانے کا، نفرت پھیلانے کا جو ذریعہ بنتے، جن کی وجہ سے عورتیں اور مرد لبرل ہو جاتے ہیں، سوشل ہو جاتے ہیں، انہی کی وجہ سے باقی 99% عورتوں کو گالیاں دی جاتی ہے۔ کیا کبھی یہ بھی سوچا کہ وہاں ایسی عورتیں بھی موجود ہوتی ہیں جو بزرگ ہوتی ہیں، اور ایسی عورتیں بھی موجود ہوتی ہیں جنہوں نے پردہ کیا ہوتا ہے، ان عورتوں کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں، ان کو بھی گالیاں دیتے ہیں؟ یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ اور سبھی عورتیں، جتنے بھی ہمارے ملک میں عورتیں ہیں، ان میں سے کوئی 1% پورے اسلام پہ عمل کرتی ہوں گی۔ عین اسلام کی عورتیں، یعنی کہ ان میں 90% اسلام پہ چلنے والی 1% عورتیں ہیں، باقی اسلام اور مشرقی روایت کو ملا کر ہمارا جو طرز زندگی ہے، ہمارے جو رہنے کا عورتوں اور مردوں کا مقام ہے، وہ ملا ہوا۔ جیسے ترکی میں چلے جاؤ تو ترکش روایات اور اسلام کو ملا کر وہ چلتے ہیں۔ یہ 99% ہمارے اندر ایسے موجود ہیں جو مشرقی روایات اور اسلام کو ملا کر چلتے ہیں، اور یہ لوگ وہ بہانہ بنا کر سیاسی مقابلہ ہوتا ہے، سیاسی کمپٹیشن ہوتا ہے، لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ کچھ دیکھنا چاہیے، کچھ شرم کرنی چاہیے، کچھ حیا کرنا چاہیے۔ اتنا بے حیا، اتنی بے شرمی تو اچھی نہیں لگتی کہ عورتوں کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ اور سب سے پہلی بات، وہ کس جگہ میں ہیں کہ عورتیں نہیں جا سکتی؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ عورتیں نہیں جا سکتی ریلیوں میں، عورتیں نہیں جا سکتی دھرنوں میں، عورتیں نہیں مل کر، مردوں کے ساتھ مل کر جا سکتی؟ اور میں تمہیں اسلام کے اصول سکھاتا ہوں، اسلام کی حقیقت سے آشنا کرواتا ہوں کہ ہمارے ملک کی 90% جو جنگیں ہیں، جو غزوات ہیں، ان میں عورتیں ساتھ گئی ہیں، لشکروں کے ساتھ گئی ہیں، اور حتیٰ کہ لشکروں میں عورتیں لڑی ہیں جنہوں نے مردوں کے ساتھ لڑی ہیں۔ اور میں تمہیں مثالیں دیتا ہوں، پھر خود سوچ کر اپنے من میں فیصلہ کرنا کہ ہم کیا صحیح تھے یا غلط تھے۔ سب سے پہلے عین اسلامی عورتیں، جس میں سب سے پہلی حضرت نصیبہ بنت کعب کی مثال لے لیں۔ یہ وہ عورت ہے جس نے غزوہ احد کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرتے ہوئے مردوں سے جنگیں کی۔ یہ وہ عورت ہے جس حضرت ام عمارہ کہتے ہیں، جس کے جسم پر ٹوٹل 80 کے قریب زخم آئے تھے۔ یہ وہ عورت ہے جو مردوں سے لڑ رہی تھی۔ ارے بھائی، وہ بھی عورت تھی اور عین اسلامی تھی، اور اس کے علاوہ بھی اس نے کم سے کم 30 جنگوں میں حصہ لیا اور لڑتی رہی۔ اس کے بعد دوسری عورت کی آپ کو مثال دے دیتا ہوں، حضرت خولہ بنت ازور، جو اکیلی 30,000 کے لشکر میں گھس گئی اور اپنے بھائی کو چھڑوانے میں مدد کی، اور حضرت خالد بن ولید نے پہنچ کر اس کی مدد کی اور حضرت زرار بن ازور کو چھڑوا کے لائی۔ یار وہ بھی عورت تھی۔ اور اس کے بعد آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ مجبوراً مگر حضرت زینب سلام اللہ علیہا، وہ بھی ایسے ہی سیاسی اور مذہبی کے مابین گئی تھی، اور انہوں نے ایک عورت کا حق ادا کیا اور حقیقی عورت کی ترجمانے کی، اور قیامت تک کے لیے عورتوں کی عزتوں کو محفوظ کر دی۔ اور اس کے بعد آپ کو تیسری اسلامی عورت کے بارے میں بتاتا ہوں جو عرب سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اسپین کی عورت، جس سے پورا یورپ ڈرتا تھا، سیدہ الحرہ، اور پورا یورپ اپنے جو سمندر ہے وہاں جہاز لنگر کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ سیدہ الحرہ کہیں تمہیں تباہ و برباد نہ کرتے۔ وہ لرزتے تھے، کانپتے تھے۔ وہ کیا وہ عورتیں نہیں تھیں؟
آپ اسلام کا چورن بیچتے ہو اور اسلام کی وجہ سے ہمیں تباہ و برباد کر دیا، لوگوں کو تقسیم کر دیا، کتنی ٹائپس بنا دیے، کتنے فرقے بنا دیے، یہ سب تمہاری وجہ سے۔ اسلام کے حقیقی معنوں میں ترجمانی کرو۔ اچھے بھی عورتیں ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں، یہ ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، تمہارے اندر بھی اچھی عورتیں ہیں، برے بھی ہیں، تمہارے مردوں میں اچھے مرد بھی ہیں، برے بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں بد اخلاقی، بد زبانی، بد کلامی کرنا شروع کر دو اور گالیاں دینا شروع کر دو۔ اللہ پاک کبھی کبھار بروں سے بھی اچھے کام لے لیتا ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، اگر اجمی عورتوں کی مثال لینا چاہو تو ترکش ڈرامے کو ہم دیکھ چکے ہیں، کئی بار دیکھ چکے ہیں۔ وہ اپنے مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے مقابلہ کرتی ہیں، جنگیں کرتی ہیں مردوں سے۔ یہ تو آپ صرف کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں جانا چاہیے، ریلیوں میں نہیں جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، دھرنوں میں نہیں جانا چاہیے۔ بھائی جانا چاہیے، کسی ایک کی وجہ سے پوری کمیونٹی کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ ہر ایک پہ مختلف فارمولہ لگتا ہے۔ اچھے کو اچھا کہنا چاہیے، برے کو برا کہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایک کی لائن میں رکھا جائے اور میجورٹی مینورٹی کی وجہ سے ختم ہو جائے، وہ بھی 1% کی وجہ سے 99% کو گالیاں ساتھ ملتی رہے۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ اور ہمارے پاکستان میں ایسی عورتیں، ہماری مادر ملت جناب محترمہ فاطمہ جناح نے ساتھ قائد اعظم کے ساتھ مل کر ملک کو بنایا تھا۔ اس وقت بھی یہی مولوی اور ان کی اولادیں، آج جن کی اولادیں ہمارے خلاف ہیں، یہی مولوی قائد اعظم کو کافر اعظم کہا کرتے تھے، علامہ اقبال کو مشرق اعظم کہا کرتے تھے، اور عورتوں پہ فتویٰ لگاتے تھے کہ عورتیں کیا کریں۔ جب بن گئی وہی ان کی اولادیں ان کی تعریفیں کرتے ہیں، اسی کو محترمہ جناب مادر ملت کا خطاب بھی دے دیتے ہیں۔ یہ کہاں کی دوگلا پالیسی ہے؟ کہاں کے اصول بنائے ہوئے ہیں؟ سبھی کے لیے ایک جیسا قانون ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہمارے قیام پاکستان میں عورتوں نے برابر کا ساتھ دیا ہے، اور اسی طرح استحکام پاکستان میں بھی عورتیں برابر کا ساتھ دے رہی۔ میں بھی یہی عمران خان ہی ہوں جس سے اللہ کام لینا چاہے اور جس سے استحکام پاکستان لے لے اور استحکام پاکستان بنا دے۔ پھر جب بن جائے گا تو ان کے آنے والی نسلیں انہیں سلام کریں گی اور انہیں سلوٹ کریں گی، اور سب کچھ اپنے طور پہ چلا جائے گا۔ یہی ہوتا ہے کہ اسلام کو جب اپنے مفاد اور مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں نا یہ مولوی حضرات، یہ علماء حضرات، اس وقت اسلام کی جڑوں کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، آپ اسلام کی جڑوں کو تباہ و برباد کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں میں تفرقہ پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے اسلام کے کئی گروہ بن چکے ہیں، کئی فرقے بن چکے ہیں تمہاری نفرت کی وجہ سے، تمہاری ان بدزبانی اور بد کلامیوں کی وجہ سے۔ اور بہت سے ایسے بھی علماء موجود ہیں جو ملک کو متحد کرتے ہیں، قوم کو متحد کرتے ہیں اور حق کی بات بھی کرتے ہیں۔ ایسی بات نہیں، حق کی بات بھی کرنی چاہیے اور ناحق کو ناحق بھی کہنا چاہیے، اچھائی کے ساتھ دینا چاہیے، برائی کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ ایسے علماء بھی ہمارے اندر موجود ہیں، اور جو عالم اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے فضل الرحمان، میں اس کا سن رہا تھا کہ وہ خطاب کر رہا تھا، کچھ الیکشن تھے ماہ رمضان میں، لوگ اعتکاف میں بیٹھے تھے، وہ کہہ رہا تھا جناب اگر آپ پاکستان جمعیت علماء فضل الرحمان کو ووٹ دینے کے لیے اعتکاف سے باہر نکلے تو آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، آپ کو حد تک ثواب ملے گا۔ اگر آپ تحریک انصاف کو دینے چاہیں گے تو آپ کو گناہ ہوگا۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ کہاں کی دوگلا پالیسی ہے؟ کون سے اسلام کی تبلیغ کر رہے ہو؟ اور کچھ اسلام کا چورن بیچ کر، اور ہمارے جیسے لبیک والے بھی مختلف انداز میں اسلام کا اپنا کر صرف زبان سے کام کرتے ہی جاتے ہیں، کبھی پریکٹیکلی کچھ نہیں کرتے۔ اور جو بندہ پریکٹیکلی ختم نبوت پہ کام کر چکا ہے، جو پریکٹیکلی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے بارے میں کام کر چکا ہے، اور جو پریکٹیکلی رحمت للعالمین کانفرنس کے بارے میں کام کر چکا ہے، جو بندہ پریکٹیکلی پوری دنیا کو اسلام اور ٹیررزم دو مخالف اور علیحدہ چیزیں منوا چکا ہے، اس کے بارے میں اسے مختلف فتوے لگائے جاتے ہیں، جو اسے یہودی ایجنٹ کہا جاتا ہے، کبھی اسے قادیانیوں کے ایجنٹ کہا جاتا ہے،
کبھی اسے اسلام سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ تمہارے پاس کوئی ہے اسٹیمپ جن کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے کہ تمہارے پاس ہیں اسٹیمپ، کون سا مسلمان ہے کون سا کافر؟ پہلے تم اپنے ایمان کی تو فکر کرو، دوسروں پہ تو فتوے پہلے لگ جاتے ہیں۔ ہم بھی الحمدللہ ایک اسلامی فیملی میں پیدا ہوئے، اسلامی صوفی فیملی میں پیدا ہوئے، آپ ہمیں اسلام سکھاتے ہو۔ اور آج وہ لوگ جن علماء کی پیروی کرنی چاہیے، جن علماء کو فالو کرنا چاہیے، وہ ہے جو لوگوں میں محبت پیدا کرتے ہیں، نہ کہ نفرت بانٹتے ہیں، ان علماء پہ چلیں، اور زیادہ سے زیادہ تو ہمیں اسلام کا خود پتہ چل جاتا ہے۔ تو مہربانی کریں، اسلام کو تباہ و برباد مت کریں، اسلام کی طرف آئیں اور اسلام میں محبت پیدا کرنے والے لوگوں کو ترجیح دیں، ان کو فالو کریں اور اسلام کو یکجا کرنے کی کوشش کریں، اور جو حق ہے اسے حق تسلیم کریں، اور جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں، جو غلط ہے اسے غلط کہیں۔ ایک خامی کی وجہ سے سارا کوئی غلط نہیں ہو جاتا۔ جس کی اچھائی ہے اس کو اچھائی کو قبول کرو، جس کی برائی ہے یا غلط ہے اس کی غلطی کو غلطی کہو، برائی کے مخالف چلو۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کی ساری اچھائیوں کو پس سے پشت ڈال کر اس کی ایک برائی کو پکڑ کر اس کے پیچھے لگ جاؤ۔ تو اسلام کو ایسے اپناؤ یار، اور محبت والے اسلام کو اپناؤ۔ یہ جو ہمارے مولوی حضرات ہیں صرف نفرت ڈالتے ہیں، محبت نہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔